وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ روز قیامت کیا ہم اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان طالبان دنیا کی بھی اور ان طالبان آخرت کی بھی۔ اے حبیب مکرم، یہ سب کچھ آپ کے رب کی عطا سے ہے، اور آپ کے رب کی عطا کسی کے لیے ممنوع اور بند نہیں ہے۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21 لفظی ترجمہ: انظر، دیکھو، کیف فضلنا، کیسے ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم علی بعض، بعض کو بعض پہ، وللآخرۃ، اور آخرت جو ہے، اکبر درجات، اور وہ درجات کے حساب سے زیادہ بڑی ہے، وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور فضیلت کے حساب سے بھی بہت بڑی ہے۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل اور معراج کے لیے اللہ تعالیٰ بنیادی نکات بیان کر رہے ہیں، اور گزشتہ چند اسباق جو گزرے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کا ذکر کیا ہے کہ کوئی دنیا چاہتا ہے تو دنیا میں اسے دنیا کی توفیق دیتا ہوں، کوئی آخرت چاہتا ہے تو اس کو بھی توفیق دیتا ہوں۔ یہ تمہارے رب کی عطا ہے، اور تمہارے رب کی عطا بند نہیں ہے۔ یہ گزشتہ سبق تھا سامعین کرام۔ اور آج سامعین کرام، انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض، کیسے ہم نے فضیلت دی ہے۔ یعنی فضیلت جو ہے وہ، یعنی یہاں جو سیاق و سباق کے حساب سے تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، آخرت میں دنیا میں بھی درجات ہیں، اور دنیا میں بھی لوگ ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل کیے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی حاصل کیے ہوئے ہیں فضیلتیں اور درجات۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ایک نقطہ یہ ہمیں بیان کر رہے ہیں، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ الدَّرَجَاتِ، آخرت جو ہے وہ درجات کے حساب سے بہت زیادہ بڑی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اور اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ دیکھو، تم
عام طور پہ ہمارا بھی دنیا میں یہ قانون ہے کہ زیادہ فائدے کے لیے کم فائدے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یعنی سخت گرمی ہے مثال کے طور پہ، اور ایک مزدور ہے وہ ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈے سائے میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا ہوا ہے. دوسرا اسے مزدوری کی دعوت دیتا ہے کہ تم میرے یہ کام کر دو، یہ کوئی بھی کام اس کے حوالے کرتا ہے جو سخت گرمی میں ہے، تو وہ اور میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، تو وہ زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ کم فائدے کو نظر انداز کر دیتا ہے، سائے سے اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے مزدوری کرنے. تو اس کو وہ مزدوری مل جاتی ہے، زیادہ فائدہ. اگر وہ سائے میں بیٹھا رہتا مثال کے طور پہ، آرام سے بیٹھا رہتا، تو اب یہ ہے نا کہ پھر تو اسے وہ فائدہ نہیں ملتا جو اسے مزدوری کی شکل میں ملا ہے. اسی طرح سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کے لیے کھیتی کی مثال ہے. کھیتی کی مثال ہے، اس میں ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. یعنی دنیا میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ہر عمل کا، ہماری ہر سوچ کا، اور سوچ کے نتیجے میں جو عمل ظہور پذیر ہوتا ہے تو اس کا ایک نتیجہ لازمی ہے. یہ بات ذرا گہری ہے، اس پہ ذرا سوچیں. ہم جو کچھ سوچتے ہیں، یقیناً ہمارے جو اعمال ہیں ہماری سوچ کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں. اس بات سے تو آپ کو اتفاق ہوگا نا کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ایک سوچ ہم قائم کر لیتے ہیں، اس سوچ سے وہ اعمال سرزد ہوتے ہیں. یعنی اس سوچ کے نتیجے میں ہمارے اعمال پیدا ہوتے ہیں. اب جو اعمال ہمارے ظہور پذیر آ جاتے ہیں تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ مانند ایک کھیتی کے ہے. یعنی اب آپ اپنے اعمال کا بیج براہ راست بو رہے ہیں، پھر آپ کو اس کا نتیجہ اچھا یا برا کاٹنا پڑے گا. سامعین کرام، تو اگر غلط سوچ ہے تو اس سے غلط اعمال ظہور پذیر آئیں گے. سامعین کرام، اگر غلط سوچ ہے، یعنی اگر آپ دنیا پہ دھوکہ کھا گئے، سیاق و سباق کے حساب سے میں آپ کو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. اگر آپ ظاہر دنیا پہ دھوکہ کھا گئے کہ دنیا بڑی دل فریب ہے اور یہ بڑی کشش رکھتی ہے اور میں نے تو اسی کو حاصل کرنا ہے، اب آپ کی ایک سوچ پیدا ہو گئی، یا آپ نے دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیا کہ یہاں میرے پاس اگر بہت سارے مال دولت، اولاد، بیوی، گھر، بنگلہ، کاریں، یہ اگر میرے پاس ہوں گی تو میری زندگی اچھی گزرے گی، اور اسی کو آپ نے ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ. ظاہر ہے آخرت کی زندگی تو ہے، موت کے بعد جو وہ شروع ہو جائے گی فوراً. تو آپ نے ایک سوچ قائم کی جو دنیا داری کے متعلق تھی، جو محدود تھی ظاہر تک. اب اس سوچ کے نتیجے میں آپ جو اعمال کریں گے سامعین کرام، تو وہ ظاہر داری پہ مشتمل ہوں گے. آپ کی سوچ ظاہر داری والی سوچ ہوگی، آپ کے اعمال ظاہر داری والے اعمال ہوں گے، اور ساری کوششیں آپ کی دنیا کے لیے گم ہو جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے، میں بھی آپ کو دہراتا رہتا ہوں. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے نتائج کے حساب سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے، اور گمان ان کا یہ ہے انہم یحسنون صنعا، گویا کہ یہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں. تو میں آپ یہ معاشرے کے لوگ، اکثریت ان میں سے اپنے دعوی ایمان پہ راضی ہے، خوش ہے. جو بھی ٹوٹا پوٹا ہے یا اسے وراثت میں ملا ہے، جس پہ اس نے سوچا نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے سامعین کرام کہ جس دین کے ہم نام لیوا ہے اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم.
کہ اس دین کا مدعا کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، قرآن کا مدعا کیا ہے، یہ ہمیں کس طرف لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرف دعوت دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم یعنی ہمارے جو تصورات ہیں وہ محدود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک اللہ کا پیغمبر اور پاک ہستی سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم اس پہ راضی ہیں، اس پہ راضی ہیں جو ہمیں وراثت میں مل گیا ہے، یا ہم جو اعمال کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہم نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن بعض لوگ بنا زندگی کے مقصد کا تعین کیے بنا یہ اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مقصود حقیقی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محبوب نہیں ہے، ان کا مطلوب نہیں ہے، ان کو پھر معبود بھی نہیں بن سکتا بہرحال، تو لیکن وہ اس پہ راضی ہیں۔ اب یہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ گمان یہ کرتے ہیں ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنہوں نے رب کے احکامات سے انکار کیا اور اس کی ملاقات سے، تو قیامت کے دن فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جو یہ نیک اعمال بظاہر کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہاں آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہماری جو سوچیں ہیں یا ہم نے قائم کر لی ہیں تو اس کے مطابق ہمارے اعمال اچھے برے سرزد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ بھئی آخرت کا درجہ بھی بڑا ہے اور اس کی فضیلت بھی بڑی ہے، تو تم آخرت کے لیے اعمال کرو، بادروا بالاعمال الصالحہ، حدیث کے الفاظ ہیں، جلدی کرو، اعمال صالحہ میں جلدی کرو۔ تو یہ بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ایک مزدور ہے، وہ ٹھنڈے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، لیکن وہ کچھ کمائی کے لیے محنت کا ارادہ کر لیتا ہے اور کمائی کرتا ہے۔ پھر تو یہاں بھی کمائیوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ دنیا کی کمائی کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ آخرت کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ تو جو آخرت کے لیے کمائی کرتا ہے، اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ جو آخرت کے لیے کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، یعنی ارادہ کس کا، یعنی سوچ اس کی آخرت والی ہو گئی کہ بھئی میں نے آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اور پھر اس کے لیے اس نے کوشش شروع کر دی۔ یقیناً ہر کام دنیا کا یا آخرت کا کوشش کے بغیر ظہور پذیر نہیں آتا۔ سامعین کرام، یہ بات غلط ہے کہ بغیر اسباب کو استعمال کیے آپ کو دنیا یا آخرت مل جائے گی۔ دنیا کے لیے بھی آپ کو کوشش کرنی پڑے گی اور آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا، دیکھیں وہ ارادہ من کان یرید العاجلہ، جس نے عاجلہ کو پسند کر لیا، اور جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، تو آپ کو جو میں کہہ رہا تھا نا، یہ سوچ پہ بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ ظاہر پرستی پہ مشتمل ہے تو آپ کے تمام اعمال، سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، پھر ظاہر داری پہ مشتمل ہوں گے۔ ہر چیز کو آپ ظاہر داری کے حساب سے، حج پہ جائیں گے کیوں کہ بھئی لوگ بھی جا رہے ہیں، سیر بھی کر لیں گے، شاپنگ بھی کر لیں گے، اور وقت بھی اچھا پاس ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں جو حاجی لوگ ہیں وہاں جا کے کس طرح بے حرمتی کرتے ہیں ارکان حج کی، یا احترام کعبہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں روزے پہ جو ہے یعنی ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں بھارت۔ تو یہ پھر یہ ہے کہ وہ ایک ظاہر داری کی سوچ ہے۔ آپ نے مکہ مدینے کا سفر اختیار کیا لیکن ظاہر داری کی سوچ ہے، تو آپ پھر اسی حساب سے چلیں گے اس پہ۔ تو سوچ پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ دیکھو آخرت کی سوچ اپنا لو، کیونکہ آخرت کے درجات بھی بڑے ہیں اور اس کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ یہ اس آیت کا مضمون ہے۔
دوسری آیت کا لفظی ترجمہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تم اللہ کے ساتھ دوسرے کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ. اگر تم ایسا کرو گے فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تو تم ہو جاؤ گے ملامت زدہ. مذموم ملامت، تم ملامت زدہ ٹھہرو گے، تم ملامت کے قابل ہوگے. مخذولہ بے یار و مددگار ہو جاؤ گے. تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں سامعین کرام. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنا لو. ظاہری مطلب جو ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ. کیا مطلب؟ اس کے مطلب میں نے بیان بھی کیا ہے، لیکن میں دوبارہ بیان کرتا ہوں کیونکہ ہر جگہ اپنی تفصیل ہونی چاہیے. الہ کا مطلب آپ کو معلوم ہے معبود. معبود وہ ہستی جس کا کہنا مانا جائے. اور میں نے یہ بھی بتایا ہے آپ کو کہ انسان کی کامیابی جو ہے، سامنے کام یہ نوٹ کر لیں کہ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دی ہے. اور یہ ایک بہت اچھا اور سادہ سا اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار فرما دیا ہے ہمارے لیے کہ انسان کا مقصود کیا ہے؟ اللہ. اب اللہ تک کیسے پہنچا جائے گا، اللہ کے قریب کیسا ہوا جائے گا، یہ تو بہت زیادہ مشکل کام ہے. مشکل کام ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے وہ مشکل ہم پہ آسان کر دی ہے. مخلوق کی خالق تک رسائی یہ مشکل کام ہے سامنے کرام، کیونکہ خالق ہے اور مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وراء الورا ہے سامنے کرام. ہماری تمام سوچوں سے بالا تر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب پہنچنا، اس کو پہچاننا، اس کی ملاقات، اس کا دیدار، یہ بہت ناممکنات والی چیزیں ہیں. بہرحال میں الفاظ کہہ رہا ہوں اب یہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل ہمارے لیے آسان کر دی ہے کیونکہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اہل بنا لیں. اب حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کل میسر لما خلق لہ، کہ عمل ہر ایک کو، ہر مخلوق کو وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، شہد کی مثال لیں. اب شہد بنانا، خالص شہد بنانا، یہ ہمارا یعنی انسان کتنا ترقی کر گیا ہے مشینوں میں یہ وہ، لیکن وہ شہد نہیں بنا سکتا. اور ایک مکھی وہ شہد بنا لیتی ہے، اس کے لیے آسان ہے. کیوں؟ کہ وہ کام وہ پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ وہ شہد بنائے گی، تو اس کے لیے شہد بنانا ہی سب سے آسان تر کام ہے. دوسرا کام وہ کر نہیں سکتی. میں آپ ہم سب انسان، یہ بات نوٹ کر لیں، بڑے پتے کی بات ہے کہ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اب دنیا میں کیوں بھجوایا کہ ہم یہاں کوشش کریں، محنت کریں اور اللہ کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو اہل بنا لیں. اور یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ حق کو جو حق سے یہاں اندھا رہا تو وہ وہاں بھی اندھا رہے گا. جو حق سے یہاں اندھا رہا وہ حق سے وہاں بھی اندھا رہے گا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو یہاں حق سے اندھا رہا، بے بہرا رہا، وہ وہاں بھی بے بہرا رہے گا اور راستہ اس نے غلط کیا ہوگا. یعنی کیا مطلب حق سے اندھا؟ کہ آپ نے حق کو نہیں پہچانا. یہاں حق کیا ہے؟ قرآن ہے، پیغمبر ہے، وہی جو قرآن ہے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ حق ہے.
کتاب اللہ و سنتی، یہ دونوں چیزیں حق ہیں۔ اگر آپ نے نہ قرآن کو پہچانا نہ رسول کو پہچانا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ حق سے بے بہرہ رہے۔ آج سامعین کرام بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صورتحال ہے کہ قرآن کی اہمیت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالی ہمارا مقصود نہ ہے نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کا حاصل۔ انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے۔ تو اللہ تعالی ہمارا حاصل زندگی ہے، ہمارا مقصود حیات ہے۔ لا مقصودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ میں یہ بندگی کی عبادت اللہ تعبدوا الا ایاہ کے مفہوم بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ اس طرف رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، اللہ سے ملاقات ہو، یہ کام ہم پہ آسان کر دیا ہے، کیونکہ ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ شہد کی مکھی کے لیے شہد بنانا آسان کر دیا ہے۔ تو اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی کس طرح آسان ہے؟ یقیناً آپ پوچھیں گے، آپ چاہیں گے، آپ کا اشتیاق ہوگا کہ بھئی بتاؤ بھئی کیسے آسان ہے، ہم تو بڑا مشکل سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، آسان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں قوتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں اختیار دے دیا ہے۔ اب ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم پیدا ہو گئے ہیں، اب کیا ہے، ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور زندگی کے معمولات جو ہیں وہ کرنے ہیں، سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، جاگنا ہے، کھانا کھانا ہے، کاروبار کرنا ہے، شادی کرنی ہے، بچے ہوں گے ہمارے، یہ سارے معاملات جو ہیں، ہمارے دوست ہوں گے، دشمن ہوں گے، ہم کمائیں گے بھی، خرچ بھی کریں گے۔ تو یہ زندگی گزاریں، زندگی گزارنے پہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، وہ میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسانی یہ کر دی ہے کہ ایک ہدایت بھجوا دی ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوائی ہے، اور ہدایت میں کیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ بھئی تم اے وہ لوگو جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے نزدیک آنا چاہتے ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میری ملاقات چاہتے ہو، تم ایسا کرو کہ جو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے، جو مرضی ہے تمہارے پاس، جو نفس ہے، تو اپنا اختیار زندگی گزارنے میں مت استعمال کرو، بلکہ میری ہدایت کا اتباع کرو۔ میں تمہیں ہدایت دوں گا، کیا، کس چیز کی، زندگی گزارنے کی۔ تو اب جس نے اس طریقے کے مطابق زندگی گزار دی تو بس وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیا مقصد؟ اللہ تک پہنچ جائے گا، اللہ کی ملاقات کا اہل ہو جائے گا۔ سامعین کرام، الفاظ اردو میں بیان کر رہا ہوں، اس پہ آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے۔ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں گے۔ اب کیا مشکل ہے؟ اب مثال کے طور پہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور وہ مرضی پہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر ہم اللہ کی مرضی کو قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا مشکل ہے؟ سوال یہ ہے، مشکل کیا ہے؟ مشکل کوئی بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پانی پی رہے ہیں، آپ بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں، لیٹ کے بھی پی سکتے ہیں، 200 طریقے ہو سکتے ہیں پانی پینے کے۔ رسول نے ہمیں پانی پینے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ بھئی ایک گھونٹ میں نہ پیو، کم از کم 3 سانسوں میں پیو، اور بسم اللہ کر لو، اور بیٹھ کے پی لو۔ یہ اب حضور نے ہمیں طریقہ بتا دیا، اب کیا مشکل ہے؟ بھئی تم کھڑے ہو کے پی رہے ہو، ذرا بیٹھ جاؤ، تم نے بسم اللہ نہیں کی، بسم اللہ پڑھ لو، اس میں کیا برائی ہے؟ اچھائی ہے۔ اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لو۔ تو اب یہ کیا مشکل ہے؟
اسی طرح آپ نے مثال کے طور پہ خاندان کی اکائی ہے تو نکاح کا طریقہ بتا دیا ہے، اور مذاہب میں الگ الگ طریقے ہیں. ہمارا طریقہ آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نام پہ جو ہے ہم قبول کر لیتے ہیں اور بس وہ ناجائز کام جائز بن جاتا ہے. یہاں آپ امریکہ یورپ میں دیکھیں کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ رہتے ہیں، نکاح کا تصور ختم ہو گیا ہے اور وہ بڑی خوشی سے رہتے ہیں. اور ایسے بھی لڑکے ہیں سامعین کرام ہمارے پردیس میں، یعنی پاکستان سے باہر ایسے لڑکے بھی ہیں جن کا گھر جو ہے ماں باپ جو ہے مسلمان ہیں، وہ وہیں کی پیدائش ہیں، وہیں کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ نے نماز کا عادی بنا دیا ہے. اسکول میں جو ہے وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا عام تصور ہے، وہاں جا کے اپنی گرل فرینڈ بنا لیتے ہیں اور اس کو گھر بھی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نہ نکاح نہ کوئی لکھائی پڑھائی کچھ بھی نہیں، اور پھر نماز بھی پڑھتے ہیں. روزہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو نام مسلمان کا ہے، جن کا نام مسلمان کا ہے لیکن نہ نماز کرتے ہیں نہ روزہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہتے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. یعنی آپ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین آسان ہے. الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے. تو دین آسان یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے. تھوڑا سا میں مضمون مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کا دیدار، یہ اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے. تو وہ آسانی کیا ہے کہ ایک دین ہمارے لیے دے دیا ہے اور پھر کہا ہے کہ بھئی دین کے مطابق جو میں نے ہدایت دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اگر نہیں گزارو گے تو تم ناکامیاب ہو. اگر وہ آیت جو میں پیش کر رہا تھا وہ پیش کی تھی کہ جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا. اب کسی نے دنیا میں آ کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے قرآن کو نہیں پہچانا. آج وہ وقت ہے کہ قرآن کو ہم نہیں پہچان پا رہے، نہ ہم اس قرآن کو اپنے لیے ہدایت سمجھتے ہیں، نہ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں، نہ حضور کے طریقوں کو اپناتے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ یہ حق سے ہم اندھے ہیں. میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو اور اپنے رسول سے اندھے ہیں ہم. تو جو یہاں اندھا، اب دیکھیں یہ اس میں ایسی وہ بات نہیں ہے. آپ نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری اور گزارتے چلے آئے مرتے دم تک. اب دیکھیں اللہ جب مقصود نہ ہو، جب حق مقصود نہ ہو تو پھر باطل مقصود بن جاتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، جب حق مقصود نہ ہو تو پھر باطل مقصود یقیناً ہوگا، جو بھی ہوگا. بے مقصدیت بھی تو کوئی چیز ہے نا، ہماری تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو بہرحال اگر حق مقصود نہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے حق کو نہیں پہچانا، اپنے اللہ کو یہاں بطور معبود نہیں پہچانا، بطور معبود نہیں پہچانا. اگر کسی نے اپنے اللہ کو بطور معبود نہیں پہچانا یہاں، اور اپنے رسول کو یہاں بطور رسول نہیں پہچانا، اپنے نبی کو بطور رسول نہیں پہچانا، اور اس کا اتباع نہ کیا، قرآن کا اتباع نہ کیا، اللہ کی بات نہ مانی نہ رسول کی مانی، آج وہ صورتحال ہے کہ سامعین کرام ہم اپنی مرضی جی رہے ہیں. بہت خطرناک صورتحال ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم حق سے اندھے ہیں. تو جب اندھے ہیں تو بس اندھے رہیں گے. وہ جو آیت میں نے پڑھی نا کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں اندھا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو آنکھیں کھولی نہیں ہیں، آپ نے تو حق کو پہچانا نہیں ہے. تو جب یہاں نہیں پہچانا وہاں کیا پہچانیں گے آپ؟ ایسے لوگ قیامت میں دیدار عام ہوگا مسلمانوں کے لیے، بات نوٹ کر لیں. لیکن ایسے مسلمان جو یہاں حق سے اندھے رہے، میں نے آپ کو تفصیل، وہ وہاں بھی حق سے اندھے رہیں گے، حق کو دیکھ نہ پائیں گے.
وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، اور وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ کافر جو ہے وہ رب کا دیدار نہیں کر سکے گا، رب کا دیدار نہیں کر سکے، حجاب میں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ بہرحال تھوڑا مضمون رہ گیا ہے سامعین کرام، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اللہ تعالیٰ کی نے چاہا تو اس پہ مزید کچھ بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، فتقعد مذموما مخذولا، اگر ایسا کرو گے تو تم ملامت اور ملامت زدہ ہوگے اور بے یار و مددگار رہ جاؤ گے۔ سامعین کرام، آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ See how we have favored some of them over others, yet the hereafter is greater in ranks and greater in favors۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔